الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل وكثير الذنوب قال لا أعدل بالسلامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الانعام سے ایک آیہ کریمہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد سنائے گئے. آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اور کھلم کھلا گناہ بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ، چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو، کیونکہ وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرتے ہیں، بہت جلد ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. حضرت عباس کے اور بھی بیٹے ہیں، فضل بن عباس، قسم بن عباس، یہ چھوٹے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو اس وقت آپ کے 4 چچا موجود تھے. 2 نے اسلام قبول نہیں کیا، 2 نے اسلام قبول کیا.
جن دو نے اسلام قبول نہیں کیا ان میں سے ایک آپ کے شدید ترین مخالف اور دشمن رہے ابو لہب، اور دوسروں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن وہ آپ کے حامی اور مددگار اور خدمت گزار رہے، یعنی ابو طالب۔ اور دو مشرف با اسلام ہوئے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حمزہ جنگ احد میں بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا، سارے شہیدوں کے سردار۔ ان کے کوئی بیٹے نہیں تھے، ایک بیٹی تھی جناب امامہ۔ دوسرے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی مشرف اسلام ہوئے، اور ان کی بیوی اور ان کے بچے بھی مسلمان ہوئے۔ تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کا قول آپ کے سامنے میں نے نقل کیا، یہ کم عمر تھے جب نبی کریم علیہ السلام کی رحلت ہوئی، دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ کوئی 10-11 سال کی عمر کے تھے، یعنی بہت کم عمر تھے۔ لیکن اس کم عمری کی باوجود علم میں اتنا بلند مقام حاصل کیا کہ خاص طور پہ قرآن مجید کے علم میں تو وہ امام المفسرین ہیں، سارے مفسرین کے جیسے کہ امام المقتدی ہیں، اور احادیث میں بھی ہم تک نبی کریم علیہ السلام کی جو روایات پہنچائی ہیں تو دوسرے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایات پہنچائی ہیں۔ در حقیقت انہیں نبی کریم علیہ السلام کی طرز زندگی اور آپ کی عبادات معلوم کرنے اور اس پہ عمل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ بچپن ہی سے حضور علیہ السلام کے طور طریقے اور سنت سیکھنے کے لیے آپ کبھی کبھی رات بھر آپ کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور خدمت انجام دیتے تھے۔ آپ کی خدمات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم سکھا اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دعا آقا کی ان کے حق میں قبول ہوئی اور آگے چل کر یہ بہت بڑے عالم ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو عمر کم تھی، بعد میں صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا اور بڑے ادب احترام کے ساتھ، اس لیے کہ دین کا علم یا دین پہ عمل ادب کے بغیر تو حاصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ادب اور احترام دین کا ہوگا اتنا ہی آدمی کو اس سے نفع ہوگا۔ تو بڑے ہی مؤدب تھے، خود ان کا بیان ہے کہ جب مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں صاحب کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے، کوئی ارشاد ہے، تو میں خود ان صاحب سے سننے کے لیے ان کے گھر تک سفر کرتا۔ اس زمانے میں سفر آسان نہیں تھے، اور عرب کی گرمی بھی آپ کو معلوم ہے، گرمی کی شدت اور گرم ہوائیں، جی گرد و غبار، اس کے باوجود چلتے چلتے ان کے گھر پہنچتے، اور جب معلوم ہوتا کہ وہ صاحب تو ابھی گھر میں آرام کر رہے ہیں تو جاتے ہی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دروازے پہ لیٹ جاتا تھا، اپنی چادر کا سرہانہ بنا کر لیٹ جاتا تھا، اور گرم ہوائیں مجھ پہ چلتی، گرد و غبار بھی پڑتا رہتا، لیکن میں ادباً ان کو بلاتا نہیں تھا، تا وقت کہ وہ خود جاگتے اور اپنی کسی کام سے باہر نکلتے تو وہاں حدیث پوچھتا تھا۔